جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، مشہور واقعہ آپ سب نے پڑھ رکھا ہوگا، تو مشرکین مکہ میں اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا. یعنی بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب حجر اسود کو اٹھا کے اس کی اپنی جگہ پہ پلیس کرنا تھا کہ اب یہ کون کرے گا. اختلاف ہو گیا، ایک قبیلے نے کہا ہم رکھیں گے، دوسرے نے کہا ہم رکھیں گے، تیسرے نے کہا ہم رکھیں گے، اور معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ جنگ شروع ہونے کا خطرہ تھا. جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں مسجد حرام میں آئے گا اس کو ہم ذمہ داری، جو فیصلہ وہ کرے گا بس ہم اس پہ مان جائیں گے. اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ھذا الامین رضینا، اس امانت دار شخص پہ ہم سب راضی. حضور کو فرمایا کہ آپ فیصلہ کریں حجر اسود اٹھا کے کون رکھے گا اپنی جگہ. آپ نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ. چادر منگوائی، حجر اسود اس میں رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کا ایک کنارہ ہر سردار پکڑ لے. ہر سردار نے چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑا، آپ وہ پتھر اٹھا کے اس جگہ تک پہنچایا، پھر آپ نے خود اٹھا کے رکھ دی. پرابلم سالونگ ہم سکھاتے ہیں نا لوگوں کو کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تو بتاتے ہیں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. بھائی یہ مسئلہ بتانا کون سا کمال کی بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے والا مسئلے نہیں بتاتا، وہ مسئلے کا حل بتاتا ہے. وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہو، آپ کی جاب کے اندر کوئی مسئلہ ہو، آپ سے اپنا کام نہیں ہو پا رہا، کام میں کوئی مشکل آ رہی ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دین کا محدود تصور، کیا ہم جب دین کہتے ہیں یہ آدمی دیندار ہے، کیا یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں دیندار کی ڈیفینیشن میں؟ جب ہم کہتے ہیں یہ دیندار شخص ہے، کیا اس وقت دیندار کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں دماغ میں؟ تو کیا یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا تو یہی مطلب ہے. اب علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ حجر اسود جب اٹھانے کی باری آئی تو کہتے کہ جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں وہ آ جائیں، ہم اٹھا کے رکھتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی تو دے دی تھی نا کہ جو آپ فیصلہ کریں ہم راضی ہیں. تو آپشن تو تھا آپ کے پاس کہ آپ کہتے جو میرے قبیلے کے ہیں وہ آ جائیں، ہمارے قبیلے کے لوگ اٹھا کے رکھیں. آپ نے یہ نہیں کیا، سب کو ملایا، جس کو ٹیم ورک کہتے ہیں. سب خوش ہو گئے. جب امانت کسی نااہل آدمی کے سپرد ہوتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت نااہل کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی کام نااہل کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. یہ صحیح حدیث ہے. اب قیامت کے انتظار کے دو مطلب ہیں، ایک تو جو قیامت آنی ہے، ایک قیامت اداروں پر آتی ہے. جن اداروں میں کام نااہل لوگوں کے سپرد ہوتا ہے اس ادارے پر قیامت آ جاتی ہے. باقی وہ بڑی قیامت تو آئے گی جب آئے گی، لیکن اس ادارے کی قیامت آ جاتی ہے جب میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون کس کام کا اہل ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے کہ کسی کے کام کا کریڈٹ کوئی لے رہا ہوتا ہے. کام آپ نے کیا کریڈٹ میں لے رہا ہوں، کام میں نے کیا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں. جب سسٹم نہیں بنے ہوئے ہوتے نا
اور ہم لوگ بعض اوقات ہمارے جو بعض دیندار لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم بنانا، پروسیسز بنانا، یہ ساری چیزیں کوئی انگریزوں کی ایجاد ہیں، انگریزوں کے طریقے ہیں، بس دین میں تو سیدھا سیدھا طریقہ، یہ کرو یہ نہیں کرو، بس سمپل، یہ کیا سسٹم بنایا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی سیرت نہ پڑھنا، سیرت سے دوری ہے۔ اداروں میں جو آفس پالیٹکس ہوتی ہے، کس کو کس بنیاد پہ ترقی دینی ہے، کون آگے بڑھے گا، کون اپنی جگہ پہ رہے گا، کون تھوڑا اس کی ویلیو اور کم ہو جائے گی، اتھارٹی کم ہو جائے گی، اس کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ کامن سینس کی بات ہے نا، میرٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ ایک ویڈیو کسی نے بنائی تھی کہ ایک باس نے نا ایسے سکہ پکڑا ہوا تھا، تو اس نے ایسے چھوڑا سکہ، وہ پانی میں گر گیا گلاس میں۔ تو اب باس نے پوچھا یہ کیوں گرا؟ تو ایک نے کہا کہ سر یہ گریوٹی ہے، آپ نے سکہ چھوڑا ہے تو نیچے جائے گا سکہ، تو کامن سینس کی بات ہے، اس میں ایسا کیا ہے راکٹ سائنس؟ دوسرے نے کہا نہیں سر، اصل میں جب تک آپ کے ہاتھ میں تھا یہ نہیں گرا، جب آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے تو ڈوبنا ہی تھا اس میں۔ اب ترقی کس کی ہوگی، گریوٹی والے کی یا دوسرے کی؟ سیرت اور قرآن حدیث کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ گناہ جس پر اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیا ہو کہ یہ گناہ کریں گے تو میں عذاب دوں گا۔ ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس گناہ کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، کسی کے کام کا کریڈٹ لینا۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی ان کاموں پہ تعریف کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیے، یہ ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں آیت کی، جو خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ان کی ان کاموں پہ تعریف کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیے، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ ہرگز یہ سوچنا بھی مت کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اب آیت سے بڑھ کے تو اور کچھ نہیں ہو سکتا نا۔